پروگرام میں خوش آمدید فوجی من موجی میں آج پھر میں آپ کو ایک ایسا قصہ سناؤں گا کہ جو فوجی زندگی کے خوبصورت رنگ اور فوجی مزاح اور فوجی ہیومر یا ملٹری کامیڈی وہ سارا آپ کو دے گا اور آپ بڑے کھلکھلا کے ہنسیں گے، بلکہ میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ قصہ ضرور سنائیں گے۔ تو آج کی قسط میں پہلے میں آپ کو سناؤں گا ایک مزاحیہ قصہ، اور اس کے بعد میں آپ کو دو بہت ہی اچھی خبریں دوں گا کہ جس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا سینہ چوڑا ہوگا بلکہ آپ بڑے خوش بھی ہوں گے۔ ایک بھٹی صاحب ہیں، ریگولر کامنٹ کرتے ہیں، بڑی محبت سے پروگرام دیکھتے ہیں، میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے کل لکھا کہ جی، پہلے بھی لکھا تھا اور کل بھی لکھا کہ دیکھیں جی، میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں نے فوج کے حوالے کر دیا۔ سب نے منع کیا لیکن میں نے فوج کے حوالے کر دیا۔ اور بھٹی صاحب نے لکھا کہ کل میں نے پہلی بار اس کو وردی میں دیکھا، وہ کوئی کورس کرنے جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ جی میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ تو یس، والدین کے سینے چوڑے ہوتے ہیں، یس والدین کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اب تو وہ دیکھیں کہ جی جب انہوں نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے کیسے وہ سیدھے ایک فوجی قاعدے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بڑا مشکل بھی ہے فوج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کہا کہ جی تم نے میری بیٹی سے شادی کی ہے، تم چھٹی نہیں آ رہے اور بارڈر پہ مزے کر رہے ہو۔ تو سپاہی نے لکھا تھا کہ ساسو ماں، میں نے آپ کا خط پڑھا تو بڑی اچھی بات ہے، آپ نے صحیح باتیں کی ہیں، تو میں نے اس کے ساتھ ایک گرنیڈ بھی بھیجا ہے، آپ اس کی پن نکال لیں تو مجھے انشاءاللہ ایک ہفتے کی چھٹی مل جائے گی۔ تو فوج میں چھٹی بڑی مشکل ہے۔ آتے ہیں فوجی قصے کی طرف جو ہے فوجی بیلٹ۔ تو اگین اقوام متحدہ کا قصہ ہے۔ جس طرح پچھلے ہفتے بڑی شرارتیں ہو رہی تھیں، حد ادب سے میں باہر جا رہا تھا، اس ہفتے مجھے لگتا ہے کہ میں یو این مشن میں گھس گیا ہوں۔ تو ہوا یوں کہ یو این مشن میں ہم تھے اور وہاں پہ جو ہے ہماری پوری یونٹ تھی۔ تو جب وہاں پہ یونٹ تھی تو ہمارے ساتھ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جی لانس نائک، حوالدار، تو یہ اسی طرح رینک وائز جتنا رینکس ہوتے ہیں اس سے آپ سروس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ حوالدار جو تھے وہ فوج میں ہوتے ہیں فوجی ٹروپے۔ فوجی ٹروپے یہ ہوتے ہیں کہ جس طرح سگنل سینٹر ہے، جس طرح آرٹلری سینٹر ہے، جس طرح آرمر سینٹر ہے، تو وہاں پہ یہ جو سپاہیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، جوانوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس میں بیچ میں ان کا مورال بڑھانے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، ان کو تھوڑے ان کے چہروں کے اوپر اسمائل پیدا کرنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹروپے رکھتے ہیں۔ ٹروپے میں جو لڑکے تھوڑے سے آرٹسٹک ہوتے ہیں یا میری طرح تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو شامل کر لیتے ہیں، تو وہ پھر فوجی سکٹس بناتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، کوئی ڈانس وانس یہ وہ، تو وہ ایک پروگرام ہوتا ہے جو پاسنگ آؤٹ یا کبھی بڑی ایکسرسائز ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو اس کے دوران وہ شو پیش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ بڑے پاپولر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک حوالدار جو ہے وہ ہمارے ساتھ یو این مشن پہ ڈالر کمانے کے لیے وہ اقوام متحدہ کے مشن پہ مشرقی تیمور میں ہمارے ساتھ تھا۔ اب اس کا نام تھا محمد خان۔ محمد خان کی خوبی یہ تھی کہ باتوں کا ماسٹر تھا، جتنی مرضی آپ اس سے باتیں کروا لیں، شغل کروا لیں، کوئی جنگی قصہ، کوئی چیز، اس کو ہر چیز اس کو آتی تھی۔ یا جس طرح میں ایک قصہ آپ کو کسی اور قسم میں سناؤں گا، وہ ہے کرنل وسیم کا، کہ جب وہ سیاچن مشن کے اوپر گئے تو وہ کپتان تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایگلو کے اندر ہوتے تھے، ظاہر ہے کہ اتنی سردی، -20، -25، اور اس کے بیچ میں ایک ایگلو، اس کے اندر 10-12 لوگ، پھر وہاں پہ گرم کرنا، ٹھنڈا کرنا، کھانا ادھر، نہانا ادھر، اکٹھے سارا کچھ۔ نہانا کئی لوگ کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے -20 پہ کون نہا سکتا ہے، لیکن ایسے بہادر فوجی ہیں کہ جو نہاتے بھی رہتے ہیں۔ تو میں قصہ آپ کو سناؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے ایک قصہ سنایا تھا کہ جو میں پولیس صاحب سے کہوں گا کہ وہ یاد رکھیں، کہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ وہاں پہ ان کے ساتھ ایک جوان تھا کہ جو سسپینس ڈائجسٹ کی پوری کہانی تھی۔ تو اینی ویز محمد خان میرے ساتھ یو این مشن پہ تھا۔ تو محمد خان جو ہے اس کے پاس کہانیاں ساری تھیں۔ تو ایک دن محمد خان بائی ٹریڈ کہتے ہیں کہ بائی کیٹیگری وہ ایک ڈرائیور تھا۔ تو محمد خان حوالدار تھا اور محمد خان اور میں ایک گاڑی میں ڈیفینڈر جیپ کے اندر بیٹھ کے یونٹ سے ہم نے ہیڈ کوارٹر جانا تھا۔ تو جب یونٹ سے ہم نے ہیڈ کوارٹر جانا تھا تو ایسٹ تیمور میں اس طرح تھا کہ پہاڑیاں تھیں، تھوڑا اوپر نیچے تھا۔ تو محمد خان جیسے ہی بیٹھا گاڑی کے اندر، پیچھے گن مین بیٹھ گیا، اس کے ساتھ آپریٹر بیٹھ گیا، میں بیٹھ گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں وہ سیٹ بیلٹ کی بڑی سختی ہوتی ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے فوجی بیلٹ۔ تو ہوا یہ، اور ہم نے وہاں پہ جو ہے نا اقوام متحدہ کی جو وردی ہوتی تھی کامن وہ والی پہنی ہوتی تھی، جس میں ایک جیکٹ ہوتی تھی اور نیچے ٹراؤزر ہوتی تھی، اور نیچے فوجی بوٹ، اوپر فوجی ہیلمٹ اور بیلٹ۔ تو ہوا یہ کہ میں نے محمد خان سے یہ کہا، باتیں تم اتنی کرتے ہو، آپ بیلٹ لگائیں گے؟ اس نے کہا جی سر۔ میں نے کہا محمد خان، اس نے کہا یس سر۔ میں نے کہا آپ بیلٹ لگائیں گے؟ کہ محمد خان تھوڑا سا موٹا بھی تھا، تو اس نے
اپنی جیکٹ اٹھائی اور اس نے کہا سر لگائی ہوئی ہے. میں نے کہا محمد خان میں گاڑی کی بیلٹ کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے کہا سر گاڑی کی بیلٹ؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ محمد خان فوجی ٹروپے میں ہوتا تھا. میں نے کہا جی. تو اس نے سر وہ کیڑی بیلٹ ہے؟ میں نے کہا یہ جو سیٹ بیلٹ ہوتی ہے. تو محمد خان نے ادھر ادھر پوری جیپ میں دیکھا لیکن اس کو سیٹ بیلٹ نظر نہیں آئی. تو میں نے حالانکہ لگائی ہوئی تھی. میں نے کہا محمد خان یہ جو بیلٹ ہے. تو محمد خان نے اس بیلٹ اس نے سر یہ میں لانی ہے. میں نے کہا جی جناب پھر آپ نے گاڑی چلانی ہے. یہاں پہ ہم اقوام متحدہ میں آئے ہیں, پوری دنیا ہے یہاں پہ. تو محمد خان نے اس دن مجھے انکشاف کیا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ بیلٹ کیسے لگاتے ہیں. بہرحال میں نے اس کو بڑی مشکل سے سمجھا کہ یہ بیلٹ کیسے لگاتے ہیں, اور اس نے وہ بیلٹ لگائی. اور میں نے کہا اللہ کا واسطہ آئی ہوپ کہ تجھے گاڑی چلانا آتی ہے. اس نے کہا نہیں سر میں پوری ٹریننگ کی ہے, گڈی میں چلانی آتی ہے. تو میں نے محمد خان سے کہا کہ تجھے پوری زندگی میں مطلب 24-25 سال اس کی سروس تھی, میں نے کہا تجھے کبھی زندگی میں خیال نہیں آیا کہ اے جڑا پٹا لگے ہے نال ہک لگے ہے یہ کوئی تو مقصد ہو سی اس گڈی. اور میں نے کو بتایا محمد خان جو ہے وہ ٹروپے میں تھا, تو محمد خان کو تھوڑی باتیں بھی آتی تھی. تو اس نے بڑے مزاحیہ انداز میں مجھے کہا کہ جی سر بڑی باری آیا ہے کہ بھئی اے کیوں لایا ہے نا. پھر میں کیا شاید سامان بدنے آستے ہوئے تو ایک باری میں چھک چھک کے نا بڑا سامان بدن دی نال کوشش کی ہے, لیکن میں نے ملے ہی نہیں کہ دوجا ہو کیسے کہ جس کیچ میں اس کو پھنسانا ہے. تو اینی ویز اس کے بعد ہم بڑے ہنسے اس بات کے اوپر اور بڑا شغل لگا. میں نے اس کے بعد جو نا جب بھی محمد خان کو ملنا تو میں نے کہا محمد خان بیلٹ, تو اس کہنا سر لائی ہوئی ہے جیکٹ اٹھا. تو یہ ایک مزاحیہ قصہ تھا جو اقوام متحدہ میں ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سٹینڈرڈ ڈاؤن ہے یا یہ ہے یا وہ ہے یا وہ. اور اچھی بات میں نے آپ کو یہ سنانی تھی, اس سے پہلے پروڈیوسر صاحب نے انگوٹھا کھڑا کر دیا ہے, وہ یہ کہ جی لائک سبسکرائب اور شیئر کریں, کامنٹ بھی کریں. اور ایک اور چیز مجھے پتہ چلی تھی وہ یہ تھی کہ جی بیل آئیکن کی گھنٹی بھی ضرور دبائیں. وہ اس لیے کہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نئی قسط کب آئی ہے. تو اینی ویز اچھی خبر میں نے آپ کو یہ سنانی تھی کہ یہ ایک ایکسرسائز تھی کیمبرین پیٹرول کے نام سے 2024. یہ 4 سے 13 اکتوبر تک یہ فوجی ایکسرسائز ہوئی ویلز یونائٹڈ کنگڈم یعنی برطانیہ کے اندر, اور اس میں 128 ٹیموں نے حصہ لیا جن کا تعلق 42 ممالک سے تھا. اور اس میں 60 کلومیٹر کا فاصلہ اپنے 48 گھنٹے میں انتہائی کنٹیسٹڈ انوائرمنٹ کے اندر طے کرنا تھا. کنٹیسٹڈ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انتہائی مشکل ماحول کے اندر, اور اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے دریا پار کرنا ہے, کوئی کھائی ہے اس کو کراس کرنا ہے, تو اس میں فوجی ہنرمندی یا فوجی سکلز کا کہ آپ کی کرافٹس مین شپ کا پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کتنے اپنے فن میں ماہر ہیں. تو ایک طرف میں نے آپ کو فوجی بیلٹ کا قصہ سنایا, اس کے اوپر جو لکھنے والے ہیں وہ لکھیں گے کہ دیکھا میں نے کہا تھا, میں نے بتایا تھا, اور یہ اور یوں اور یہاں. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ 4 اکتوبر سے 13 اکتوبر 2024 کو یہ ایکسرسائز ہوئی ہے. 42 ممالک کے لوگ اس میں تھے, 128 ٹیموں نے اس میں حصہ لیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ گولڈ میڈل کس نے جیتا؟ جناب افواج پاکستان. پاکستان آرمی کی ٹیم نے اس کے اندر سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے, جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ شاندار ٹریننگ, شاندار ایکسرسائز, شاندار موٹیویشن, شاندار ہنرمندی اور اللہ کے فضل سے شاندار تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ اتنے بڑے مقابلے کے اندر پاکستان کی جو ٹیم ہے, پاکستان فوج کی جو ٹیم ہے وہ فرسٹ آئی. تو ان سب کو مبارک ہو, ان سب کے ٹرینرز کو مبارک ہو, اور ان تمام افسران کو مبارک ہو کہ جنہوں نے ان کو اس مقابلے کے لیے بھیجا, ٹرین کیا, اور ان سب نے یہ پوزیشن حاصل کی. دوسری اچھی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ 150واں لانگ کورس پاس آؤٹ ہو گیا. ان کے ساتھ پاس آؤٹ ہونے والوں میں 69th انٹیگریٹڈ کورس بھی تھا اور ساتھ 24واں لیڈیز کورس. اور یہ جو پاسنگ آؤٹ کی شاندار تقریب تھی, اس کے مہمان خصوصی تھے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا. تو اس پہ میں لمبی بات نہیں کرتا, ویڈیو ہی سب کچھ ہے. اتنی خوبصورت فوج. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سادہ اور پروقار زندگی, پروپیگنڈے سے بچیں, سینے چوڑے کر کے اپنی افواج کے اوپر فخر کریں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. یہ خوبصورت ویڈیو اور چند کیڈٹس کے خوبصورت پیغام انجوائے کریں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں, اور اللہ کا انتہائی شکر ہے کہ ہماری افواج اتنی بہادر اور اتنی مضبوط ہے. میرا نام کمپنی سینئر انڈر آفیسر محمد عدنان ہے. میرا تعلق لاہور سے ہے. میرے والد شہید حوالدار محمد نوید, جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے 2016 میں لائن آف کنٹرول پر اپنی جان ملک کے دفاع کے لیے قربان کی. اس وقت میری عمر 13 سال تھی اور میں نے تہیہ کیا کہ میں بھی پاکستان فوج میں شمولیت اختیار کر کے
اپنے ملک کے دفاع میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ الحمدللہ آج میں 150 لانگ کورس کے ساتھ پاس آؤٹ ہو رہا ہوں۔ ہمارے ملک کے بہت سے جوانوں نے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں ان کے بچوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی محنت کریں اور ملک کی بہتری اور اس کے دفاع میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرا قبائلی نوجوان کو یہ پیغام ہے کہ آگے بڑھے، محنت کرے اور پاکستان آرمی میں شامل ہو کر پاکستان کی خدمت کرے اور دفاع وطن میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔ میرا نام بٹالین کوارٹر ماسٹر سارجنٹ محمد اسود ہے۔ میں کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ میرے فادر گورنمنٹ سرونٹ ہیں۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کوئٹہ بلوچستان سے ہی حاصل کی۔ ملٹری کالج سوئی سے 5 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری سلیکشن 150 PMA لانگ کورس میں ہوئی اور آج 2 سال بعد میں یہاں سے کامیابی سے پاس آؤٹ ہو رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے اور بہت فخر ہے کہ میں اپنے کورس کے ساتھ پاس آؤٹ ہو رہا ہوں۔ میرا پاکستان کے دور دراز علاقوں خصوصاً بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آئیے آگے بڑھے اور ملک کی دفاع میں اپنا کردار ادا کریں۔ میرا نام سبطین عباس ہے اور میرا تعلق نگر گلگت بلتستان سے ہے۔ میرے والد صاحب کا نام ابرار حسین اور وہ ایز اے صوبیدار پاک فوج سے ریٹائرڈ ہیں۔ اپنی میٹریکولیشن اور FSC ملٹری کالج سوئی بلوچستان سے حاصل کی ہے۔ 5 سال کی تعلیم اور تربیت کے بعد 150 PMA لانگ کورس میں ٹریننگ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ اپنے 2 سال کی انتھک محنت، لگن اور مشکل ترین ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اپنی تربیت مکمل کر لی ہے اور اپنی ٹریننگ مکمل کرنے پر مجھے بہت خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اس ٹریننگ کے پیچھے میرے والدین، میرے اساتذہ اور میری کالج کی محنت ہے۔ میرا پاکستان کی نوجوان نسل اسپیشلی دور دراز کے علاقوں کے نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ محنت اور ہمت نہ چھوڑیں۔ اللہ آپ کے لیے خود راستے بنائے۔